اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب۔ میں ہوں عطا محمد تبسم اور اپنے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ کون سا وی پی این استعمال کر رہے ہیں؟ مجھے بھی اس کا نام بتا دیں۔ یہ سوال آج کل بہت عام ہو گیا ہے۔ کل ایک دوست نے مجھ سے پوچھا تو میں حیران ہوا۔ عام طور پر لوگ سوشل میڈیا کی معروف پلیٹ فارم ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اب تو ہر طرف وی پی این کے چرچے ہیں۔ ملک میں انٹرنیٹ سلو ہے۔ انٹرنیٹ سے ڈالر کمانے والے اور اپنی راتیں کالی کر کے روزی کمانے والے نوجوان پریشان ہیں کہ اب وہ کیسے کام کریں۔ کام لینے والے دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سستی اور تاخیر برداشت نہیں کرتے۔ یوں یہ نوجوان اب تیزی سے بے روزگار ہو رہے ہیں۔ وی پی این ختم ہوگا تو فحاشی اور دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ہمارے یہاں 17 فروری کے بعد سے ایکس سابق ٹویٹر کو جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس پر پابندیاں لگائی گئی اور اسے 5th جنریشن ڈیجیٹل وار کا نام دیا گیا۔ بھی فائدہ نہیں ہوا اور ٹویٹر کنٹرول نہیں ہوا، کیونکہ وی پی این کے ذریعے لوگوں نے ٹویٹر دیکھنا شروع کیا، استعمال کرنا شروع کیا۔ اور وی پی این کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ لوگ جو پہلے اپنی شناخت رکھتے تھے اور ٹویٹر سے ان کی شناخت واضح ہوتی تھی، اب وی پی این کے ذریعے اس طرح کا ہے کہ لوگ اپنی شناخت کو خفیہ رکھ سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نیا کام شروع ہوا، وہ فائر وال ٹیسٹنگ کا تھا۔ انٹرنیٹ بے حد سلو ہو گیا اور یہاں تک کہ پی ٹی اے نے خود کہا کہ 6 دن میں ان کو 30 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے وہ اب جیب کی گھڑی بنی ہوئی ہے حکمرانوں کی۔ جو حکم سرکار کا وہی کام ہوگا۔ اب وہ وی پی این کے محاذ پر سرگرم ہے۔ دی نیوز اخبار کے مطابق حکومت نے اس فلٹرنگ سسٹم کے حصول اور تنصیب کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 30 ارب روپے سے زائد کی رقم رکھی ہے۔ یہ 30 ارب تو خرچ ہو گئے، اب اور مزید پتہ نہیں کتنے 30 ارب خرچ ہوں گے۔ اب ہتھیاروں سے جنگ لڑنے والے الفاظ کی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں۔ اب بے لگام آزادی کو لگام ڈالنے کے لیے نیا ارشاد یہ ہوا ہے کہ بے لگام آزادی اظہار اخلاقی گراوٹ کا سبب بن رہی ہے۔ اس لیے جامع قوانین اور ضوابط کے بغیر غلط، نفرت انگیز اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ عدم برداشت و تعصبات کو بڑھا کر سماج کو کمزور کر رہا ہے، اور یہ ایک سنگین چیلنج ہے۔ لہٰذا اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی سپاہ میدان میں نکل کھڑی ہوئی ہے۔ علماء، شرفاء، وزراء، سرکاری و عسکری ترجمان اور مولانا فضل الرحمان تارڑ، بلاول بھٹو، وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز، پتہ نہیں سارے اہلکار جو ہیں، اور حکومتی وزراء اور اپوزیشن کے سیاستدان سب آج کل وی پی این کا حلال ورژن، یہ سارے کے سارے لوگ آج کل وی پی این کا حلال ورژن استعمال کر رہے ہیں۔ جب سے اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ علامہ راغب نعیمی نے فتویٰ دیا ہے کہ غیر اخلاقی اور توہین آمیز مواد تک رسائی روکنے کے اقدامات، جن میں وی پی این کے استعمال پر پابندی بھی شامل ہے، عین شرعی ہے، اس کے بعد سے تمام لوگ جو ہے یہ وی پی این کا حلال ورژن استعمال کر رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو حکم دیا ہے کہ غیر قانونی وی پی اینز کو پورے ملک میں بلاک کر دیا جائے، کیونکہ اسے دہشت گردی،
توہین آمیز مواد اور فحاشی کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو کام چین، ایران، روس، متحدہ عرب امارات، مصر اور بہت سارے ممالک اب تک نہ کر سکے وہ ہمارے ملک میں ہونے جا رہا ہے۔ اگر یہ کام اتنا ہی آسان ہوتا تو ان ممالک میں وی پی این کب کا ملیا میٹ ہو چکا ہوتا۔ ہم کبھی عدلیہ کو نکیل ڈالنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کرتے ہیں تو کبھی بے لگام آزادی اظہار کا نعرہ لگا کر ڈیجیٹل میڈیا کو حسن اخلاق کا نمونہ بنانے لگ جاتے ہیں۔ 1,60,60,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں اور یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانے سے لے کر ہمارے اپنے بچوں کو پڑھانے تک ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دہشت گردی کا جن بے قابو ہے۔ عدالتوں میں 20 لاکھ سے زائد مقدمات ہمارے نظام انصاف کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ ملازمتیں اور تقرریوں میں بندربانٹ ہو رہی ہے۔ گرین پاسپورٹ والے ہجوم ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ دنیا میں ہماری جگہ سازی ہو رہی ہے۔ ایمنسٹی ٹیک نے ایکس پر ایک بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی یا غیر رجسٹر شدہ وی پی این پر پابندی رازداری کے حق کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ شہریوں کی معلومات تک پہنچنے کی رسائی میں رکاوٹ ہے۔ اس سے اظہار رائے کی آزادی محدود ہو گئی ہے۔ وی پی این دراصل ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک ہے جو عام طور پر انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال کے لیے کام آتے ہیں۔ وی پی این ہماری شناخت کے مقام کو چھپا لیتا ہے۔ یوں صارفین ایسی ویب سائٹس اور مواد تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں جن پر ملک میں پابندی عائد ہے۔ رواں برس فروری کے عام انتخابات کے دوران انٹرنیٹ کی بندش اور ایکس تک محدود رسائی کی وجہ سے ملک میں وی پی اینز کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ مارچ میں وی پی این کی سروسز فراہم کرنے والی سوئس کمپنی پروٹون نے بتایا تھا کہ پاکستان میں گزشتہ ایک سال کے اندر وی پی این کے استعمال میں 6000% اضافہ ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اظہار آزادی کو جس طرح روکنا چاہتے ہیں اس پہ تو انگریز بہادر بھی کامیاب نہیں ہوا تھا۔ تقسیم ہند سے 2-3 سال پہلے کا قصہ ہے کہ انگریز بہادر نے پے در پہ ایڈیٹرز کو، پبلشرز کو گرفتار کرنا، جیلوں میں ڈالنا، مقدمات چلانا شروع کر رکھا تھا۔ تو ایک صاحب کو خیال آیا کہ کیوں نہ ایک ایسا اخبار نکالا جائے جو چلتا پھرتا اخبار ہو۔ انہوں نے ایک ٹھیلہ تیار کرایا اور اس ٹھیلے پر نہایت خشخط انداز میں اخبار کی خبریں کتابت کر کے اور ایڈیٹوریل، خبریں، کارٹون، تمام وہ چیزیں جو اخبار میں ہوتی تھی وہ اس سے انہوں نے اس ٹھیلے کو سجا دیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ ٹھیلہ جمعرات کی رات کو تیار ہوتا تھا اور جمعے کو جامع مسجد دہلی کے سامنے یہ اخبار شائع ہوتا تھا، یعنی کہ ٹھیلے کی رونمائی ہوتی تھی، اور جو ہی ٹھیلے کو لوگ دیکھتے، نعرے لگاتے اور مجمع اس کے ارد گرد جمع ہو جاتا اور ایک صاحب بلند آواز سے ان خبروں کو پڑھتے اور پورا مجمع ان خبروں کو سنتا۔ یوں انگریز کو 2 سال تک یہ پریشانی لاحق رہی۔ یہ ٹھیلہ اپنے مقررہ اوقات میں مختلف محلوں، گلیوں، علاقوں میں جاتا تھا، وہاں کھڑا ہوتا تھا اور لوگ ان کی خبریں پڑھا کرتے تھے۔
بہت سارے CID کے لوگ جو ہے وہ اس چکر میں پٹائی ہوتے ہوتے ان کی رہی، کئی جگہ انہیں پکڑا بھی گیا، مارا پیٹا بھی گیا، اور اس ٹھیلے کے خلاف حکومت نے بھی بہت سارے کام کیے، یہاں تک کہ کئی بار ٹھیلے کو غائب بھی کر دیا گیا، لیکن لوگ ٹھیلا جو ہے اس کے لیے رقم دیتے تھے، چندہ دیتے تھے، اور ایک بار پھر یہ ٹھیلا کہیں نہ کہیں نمودار ہو جاتا تھا۔ تو 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ پاکستان اور ہندوستان کو آزادی مل گئی۔ لیکن انگریز بھی اظہار رائے پر کسی طرح سے پابندی نہیں لگا سکا۔ یہی جذبہ حریت آج بھی جاری ہے، لوگ کسی نہ کسی انداز میں خبریں ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان میں جس طرح کی جمہوریت ہے، یہ بالکل اس کرکٹ میچ کی طرح ہے جس میں 20-25 کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں اور پورا جو اسٹیڈیم ہے وہ تماشائی جو ہے اس کے اوپر شور مچا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، چپس کھا رہے ہوتے ہیں، برگر کھا رہے ہوتے ہیں، کوک پی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس جمہوریت پر بھی یہی ہے کہ یہ 24-25 خاندان ہے جو اس ملک پر قابض ہیں، اور انہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اس کا ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کوئی نہ کوئی طریقے سے ان کا ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ اب ایک ایسا شخص نمودار ہو گیا پاکستانی سیاست میں جس نے اس پورے نظام کو چیلنج کر ڈالا، وہ ہے عمران خان، اور عمران خان آج کل جیل میں بند ہیں۔ عمران خان نے اب ایک بار پھر کال دی ہے، 24 نومبر کو انہوں نے کہا ہے کہ لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ باہر نکلیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہے پہلے ووٹ ڈالا تھا 8 فروری کو، لیکن اس ووٹ کی عزت و تکریم نہیں کی گئی، اس ووٹ کے رائے کو جو ہے وہ نہیں مانا گیا، اور آپ لوگوں کو باہر نکال دیا اور چوروں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا، اور یہ سب لوگ جو ہیں اب غلام بن چکے ہیں۔ اس لیے عوام کو باہر نکلنا چاہیے تاکہ ایک بار پھر یہ جمہوریت کا راستہ یا جمہوریت کا سفر جو ہے وہ پھر سے شروع ہو سکے اور اس میں کوئی تبدیلی آ سکے۔